خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا سلام قبول ہو۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے حضور آئیں، اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کی ستائش کریں اور اس کے جلال کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ آئے خداوند، عبادت کے اس پروگرام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور اسی طرح خداوند تمام ناظرین کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور یا بعد میں دیکھیں گے، ان سب کے لیے برکت چاہتا ہوں، بلکہ تمام دنیا کے لیے، تمام اقوام کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست سے نہیں، بلکہ تیرے پاک کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، تیرا ہی نام جلال پائے۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ خدا ہم اس تاش میں گیت گائیں گے۔ پرم پتا کی ہم ستوتی گائیں، وہی ہے جو بچاتا ہمیں۔ پرم پتا کی ہم ستوتی گائیں، سارے پاپ کو کرتا شمع، سارے روگوں سے کرتا چنگا، سارے پاپ کو کرتا شمع، سارے روگوں کو کرتا چنگا۔ وہی ہے ہمارا پرم پتا، ترس کھاتا ہے سر و صدا۔ وہی ہے ہمارا پرم پتا، ترس کھاتا ہے سر و صدا۔ پورب سے پچھم میں جتنا دور، اتنے ہی دور کیے ہمارے گناہ۔ پرم پتا کی ہم ستوتی گائیں، وہی ہے جو بچاتا ہمیں۔ پرم پتا کی ہم ستوتی گائیں۔ ماں کی طرح اس نے دی تسلی، دنیا کے خطروں میں چھوڑا نہیں۔ ماں کی طرح اس نے دی تسلی، دنیا کے خطروں میں چھوڑا نہیں۔ خالص دودھ کلام کا دیا، اور دی ہمیشہ کی زندگی۔ پرم پتا کی ہم ستوتی گائیں، وہی ہے جو بچاتا ہمیں۔ پرم پتا کی ہم ستوتی گائیں۔ چرواہے کی مانند ڈھونڈا اس نے، پاپوں کی کیچ سے نکالا ہمیں۔ چرواہے کی مانند ڈھونڈا اس نے، پاپوں کی کیچ سے نکالا ہمیں۔
ہم کو بچانے کو جان اپنی دی، تاکہ ہاتھ میں ہم اس کے رہیں، پرم پتا کی ہم ستتی گائیں، وہی ہے جو بچاتا ہمیں، پرم پتا کی ہم ستتی گائیں۔ غوث کو بار بار توڑ کر اس نے چاہا کہ سیکھے مڑنا اسے، غوث کو بار بار توڑ کر اس نے چاہا کہ سیکھے مڑنا اسے، پروں پر اٹھا لیا اوقات کی طرح، تاکہ ہم کو چوٹ نہ لگے، پرم پتا کی ہم ستتی گائیں، وہی ہے جو بچاتا ہمیں، پرم پتا کی ہم ستتی گائیں۔ ماں کی طرح اس نے دی تسلی، دنیا کے خطروں میں چھوڑا نہیں، ماں کی طرح اس نے دی تسلی، دنیا کے خطروں میں چھوڑا نہیں، خالص دودھ نے کلام کا دیا، اور دی ہمیشہ کی زندگانی، پرم پتا کی ہم ستتی گائیں، وہی ہے جو بچاتا ہمیں۔ عزیزو، کیا ہی عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا، جو ماں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے اور اپنے فضل سے ہماری پرورش کرتا ہے، اور خالص دودھ کلام کا دیتا ہے، تاکہ ہم افزائش پائیں اور بڑھیں اور اس میں معمول ہوں۔ خدا کے کلام مقدس میں پڑھیں گے، خدا کے کلام مقدس میں خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے عہد جدید میں دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ تیرے ان تمام منصوبوں کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست
یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے پاک کلام کو اے خدا تیرے پاک روح کی ہدایت سے بیان کر سکوں۔ اے خدا میری دعا کو سننے والے تمام تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے کرونا وائرس کی عالمی وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران یوم مادر یعنی مدر ڈے۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران مدر ڈے یوم مادر۔ عزیزو، اس دفعہ مدر ڈے اس وقت آیا جب ساری دنیا میں کم و بیش تمام دنیا میں کرونا وائرس کے باعث زیادہ تر ممالک میں لاک ڈاؤن یا کچھ ممالک میں لاک ڈاؤن میں نرمی، لیکن پھر بھی انسانی معاشرت معمول پر نہیں۔ بہت سے ہیں جو بھی ہاسپٹلز پہ ہیں، بہت سے ہیں جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور بہت سے ہیں جو کرونا وائرس کے وکٹم ہیں اور ممکن ہے اپنی ماں سے جدا قرنطینہ میں ہوں۔ لیکن عزیزو، ماں کا رتبہ اور اس کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم یوم مادر پر، مدر ڈے کے موقع پر، ہم اس ماں کی اس عظمت کو از روئے کلام سیکھیں کہ وہ کیا عظیم خدمت ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے۔ اور ہر شخص اپنی ماں کے زیر سایہ تربیت پاتا ہے، اور سب سے اہم کام جو ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے کرتی ہے وہ ہے اس کے ایمان کی افزائش اور ایمان کو اس کی زندگی میں ٹرانسمٹ کرنا۔ خدا کے کلام مقدس میں دوسرا تیموتھی پہلا باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ عزیزو، کرونا وائرس کی اس عالمی وبا کے دوران جب کہ لاک ڈاؤن ہے، اور یہ اب اور زیادہ واضح ہوا کہ لاک ڈاؤن کے باعث ماں اور بچے ایک ساتھ ہیں، اور دیگر جو سوشل ایکٹیویٹیز تھیں اب وہ نہیں ہیں، اور اس میں ماں کو اپنے بچوں کے اور قریب رہنے کا موقع ملا، اور بچوں کو اپنی ماں کی قربت میں رہنے کا اور زیادہ موقع ملا، اور اب ان کی محبت اور بھی زیادہ یقینی طور پر بڑھی، کیونکہ کچھ ممالک میں ماں صبح سے شام تک کام کرتی اور اس کا وقت کم اپنے بچوں پر ہوتا، تاہم جو بھی وقت اس کو ملتا وہ اپنی مادرانہ ذمہ داری کو پورا کرتی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ کوشاں رہتی۔ عزیزو، اب جب کہ کرونا وائرس کے باعث زندگی بالکل معاشرتی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، اور وہ والدین جو بہت مصروف تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ، اور خاص طور پر ماں زیادہ مصروف تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی تھی، لیکن اس سال مدر ڈے کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے پاس ہیں، اور بچوں کو اب اپنی ماں کے اس کردار کا جو یا اس کام کا جو وہ ان کی شخصیت سازی میں کرتی ہیں اس کو یقیناً خراج تحسین دینا لازم ہے۔
اور خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کیا ہی عظیم کام کرتی ہے، اور پالوس تیموتھیوس کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ مجھے یاد دلایا گیا تیرا وہ بے ریا ایمان، اور اس ایمان کو ہم دیکھتے ہیں دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 5ویں آیت، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی۔ اب اس کی نانی لوئس نے اس ایمان کو اس کی ماں میں ٹرانسمٹ کیا، اور اس کی ماں نے اب تیموتھیوس میں ٹرانسمٹ کیا۔ ایمان کے اس ٹرانسمیشن اور اس منتقل کرنے میں اور بچے کی شخصیت سازی اور اس کی روحانی ترقی کے لیے جو کام ماں اپنی بیٹی کے لیے اور پھر وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے، اس لیے خراج تحسین ماں کو بھی اور اسی طرح گرانڈ پیرنٹس کو بھی، یعنی نانی یا دادی کو، ان کو بھی یقیناً خراج تحسین دینا لازم ہے، جو روحانی افزائش کے لیے انہوں نے روحانی تربیت کی، اور جس کے باعث ایسا ایمان جو بے ریا ہے جیسا تیموتھیوس کا ہے۔ اب اس میں تیموتھیوس کے ایمان اور اس کی روحانی شخصیت کی تشکیل میں اس کی ماں نے بڑا اہم رول کیا، اور اس کی ماں کی روحانی شخصیت کی تشکیل میں اس کی ماں نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ تو اس طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ماں کا عظیم رتبہ ہے، جو روحانی شخصیت یعنی روحانی افزائش کے لیے، روحانی بالیدگی کے لیے، ایمان کی افزائش کے لیے، اور خدا کے عرفان اور اس کی پہچان میں بڑھنے کے لیے ماں ایک اہم رول پلے کرتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں اس کے ساتھ ہی کچھ خواتین جو اپنے بچوں ہی کی طرح دوسرے بچوں کو بھی ٹریٹ کرتی ہیں، ان کے متعلق بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہے، جو اپنے بچوں کے ہم عمر بچوں کے لیے وہی مادرانہ محبت اور وہ پیار رکھتی ہیں، اور ان کی تربیت بھی کرتی ہیں تاکہ وہ ٹھیک طور پر زندگی گزارے، جیسے پالوس رسول بیان کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں رومیو 16 باب 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے، دونوں سے سلام کہو۔ روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے، اس کی ماں، پالوس رسول روفس کی ماں کو، جس نے بڑا اہم رول پلے کیا روفس کی روحانی زندگی میں، اور روفس کو خدا کی پہچان میں جو کام کیا، تو پالوس نہ صرف اپنی پرسنل گریٹنگ روفس کو بلکہ اس کی ماں کو بھی وہ اپنی پرسنل گریٹنگ پیش کرتا ہے، اور اس ماں کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اس کو اپنی ماں بھی کہتا ہے۔ عزیزوں، ایسی ہی بہت سی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر بچوں کو بھی اپنی اس مادرانہ محبت سے ان کی روحانی تربیت کرتی ہیں، ان کے ساتھ اچھے طور پر پیش آتی ہیں، اور اپنے بچے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی خداوند میں بڑھے، اور اس لیے پالوس اپریشیٹ کرتا ہے روفس کی ماں کو، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری بھی ماں ہے، اس لیے کہ اس سے اس کی بھی ایسے ہی محبت اور پیار کے ساتھ اس کی تربیت میں اہم رول پلے کیا، جیسے اس کی ماں روفس کی ماں نے کیا روفس کے ساتھ، اسی طرح وہ پالوس کے ساتھ اسی انداز سے اس کو بھی دیکھتی ہے۔ عزیزوں، نہ صرف جن کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں بچے ان کو خراج تحسین پیش کرے، بلکہ وہ خواتین جو دیگر بچوں کو ماں کی طرح ان کی اصلاح کرتی ہیں اور ان کو روحانی شعور دیتی ہیں
وہ بھی قابل تحسین ہے اور وہ بھی قابل سلیوٹ ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس جو ہے وہ روفس کی والدہ کو اپریشیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی ماں کی طرح ہے، بلکہ اس کو کہتا ہے وہ بھی میری ماں ہے، اور اس کو سلام پیش کرتا ہے۔ حالانکہ چاہتا تو روفس کو ہی وہ سلام کرتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ روفس آج جس مقام پر ہے اس کے پیچھے اس کی ماں کا بڑا رول ہے، اس کی ماں کا بڑا کردار ہے، اس کی ماں کی بڑی دعائیں ہیں، اس کی ماں کے اس روحانی زندگی کا اثر ہے۔ عزیزو، اس لیے وہ اس کو سلام پیش کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اور ایسی خواتین جو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر بچوں کو بھی اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، وہ قابل تحسین ہے، اور ان ماؤں کو سلام ہے۔ اور اس کرونا وائرس میں ان ماؤں کو تو خاص طور پر میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی کہ وہ گناہ اور بدی سے باز رہے، اور خدا کی سزا جو کرونا وائرس کی صورت میں ہے ان کے بچوں تک نہیں پہنچی، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے یسوع کے لہو میں چھپایا، ان کی نجات کے لیے کام کیا کہ ان کو خدا کے گھر لے کر جاتی، ان کو کہتی کہ کلام پڑھو، ان کو کہتی کہ وہ خدا کی ستائش کرے، اور گھر کا ماحول، روحانی ماحول اور خدا کا پاکل جنبش ان کے گھر پر کرتا رہا۔ اور ایسی مائیں یقیناً قابل تحسین اور قابل سلام ہیں۔ عزیزو، اور ان کے بچے کرونا وائرس کے اس عذاب سے بچ گئے اس لیے کہ وہ خداوند یسوع کے لہو میں چھپے رہے، اور انہوں نے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ بچے خدا کی مرضی سے ذرا بھی نہ ہٹے، نہ انہوں نے بدی کی، نہ گناہ کی، نہ نشہ بازی کی، نہ برے کام کیے، اسی کہ ان کی ماں نے ان کو سکھایا، ان کی ماں نے ان کو تربیت دی۔ اور اس کرونا وائرس کی اس عالمی وبا میں وہ مائیں اور ان کے بچے اور ان کے خاندان کے افراد سلامت ہیں، اور ان کا ہر ایک بچہ وہ یسوع کی صلیب کے نیچے ہے، تو وہ مائیں تو قابل تحسین ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی محبت یہ لازوال ہے، اور ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے اس دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا بھی انسان سے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ انٹرلنک کرتا ہے، اس کو اس محبت کے ساتھ جوڑتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی سمجھ میں ہے کہ ماں کیسے بچے سے محبت کرتی ہے اور کس قدر بچے سے محبت کرتی ہے، اور اسی طرح ماں کی اس محبت کو ہی خدا نے اپنی محبت کے ساتھ اس کو واضح کیا۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں زبور 131واں دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے، میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ اب ایماندار خدا کی اس محبت کو سمجھتا ہے کہ خدا کی محبت میرے لیے ایسی ہے کہ میں ایسا ہوں جو اپنی ماں کی گود میں ہوں، اسی طرح اپنے باپ کی گود میں، اپنے خدا کی گود میں ہوں۔ اور بچہ جب اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹیو، اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب وہ بچہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی کیئر میں ہے، اپنی ماں کی نگاہ میں ہے، اپنی ماں کی اٹینشن میں ہے، اور اپنے ماں کی اس نگاہ کا مرکز ہے۔ اور اسی طرح خداوند بھی اپنے لوگوں کو، ایمانداروں کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے،
اور خدا نے ایمانداروں کے ساتھ اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور زبور نویس بھی اس کو اسی پیرائی میں بیان کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں جیسے ماں کی گود میں، ایسا جیسے دودھ چھڑایا ہوا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں دودھ چھڑایا ہوا وہ چاہتا ہے ماں کی طرف ہی جائے، وہ چاہتا ہے ماں کے ساتھ ہی پیوست ہو، وہ چاہتا ہے ماں ہی اسے دودھ دے۔ اس کی انکلائنیشن اپنی ماں کی طرف ہوتی ہے، اس کی نگاہیں اپنی ماں کی طرف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایماندار اپنے خدا سے محبت کرتا ہے، اور یہ خدا کی مادرانہ محبت کو جس طرح ماں محبت کرتی ہے، خدا بھی اسی طرح ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ 49واں باب 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اب خدا یہ بیان کرتا ہے کہ ماں بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، اور خاص طور پر جو بچہ دودھ پیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، یسایہ نبی کا صحیفہ 49واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ عزیزو، خدا یہاں ایماندار لوگوں اور اس کے خون خریدوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا، اور نجات یافتہ کا، نجات دہندہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو ماں اور بچے کے تعلق کے تناظر میں بیان کرتا ہے، اور بیان کرتا ہے کہ جیسے خدا کے کلام مقدس یسایہ 49واں باب 15ویں آیت، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے؟ خداوند بیان کرتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، شیر خوار ہے، اس کو وہ بھول جائے۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں بھولتی، خاص طور پر جب وہ دودھ پیتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ شاید ماں بھی بھول جائے، اول تو بولتی نہیں، لیکن شاید کوئی ماں بھول جائے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں پھر بھی ہرگز نہیں بھولوں گا۔ کہتا ہے ہاں، وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ عزیزو، خدا انسان سے اپنی محبت کو بچے اور ماں کی محبت کے تناظر میں بیان کرتا ہے، یعنی خدا کی وہ مادرانہ محبت جیسے ماں محبت کرتی ہے۔ حالانکہ خدا کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مذکر کے اس سیغے میں ہی آتا ہے، لیکن اپنی محبت میں وہ ماں کا ذکر کرتا ہے کہ ماں جس طرح، اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بھی محبت کرتا ہے، لیکن باپ سے بھی کہیں زیادہ ماں کی محبت ہے، اور ماں بچے سے پیار کرتی ہے۔ اسی طرح شاید شیر خوار کو اس کی ماں تو بھول جائے، لیکن خدا ایسی ماں ہے جو کبھی نہیں بھولتا، کبھی بھی اپنے اس بچے کو جو شیر خوار ہے، جو اس کے کلام سے پرورش پاتا ہے، اس کو کبھی نہیں بھولتا، ہرگز نہیں بھولتا۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ 66واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے۔ اب جس طرح ماں دلاسا دیتی ہے، خداوند بھی اپنے لوگوں کو دلاسا دیتا ہے، خداوند بھی اپنے لوگوں کو ماں کی طرح، اور ابھی ہم نے گیت گایا، ماں کی طرح اسے دی تسلی، دنیا کے خطروں میں چھوڑا نہیں، خالص دودھ ہے کلام کا دیا، اور دی ہمیشہ کی زندگانی۔ عزیزو، ہمیشہ کی زندگی خدا دیتا ہے۔ ماں جس طرح چاہتی ہے کہ اس کا بچہ زندہ رہے اور اس کو وہ دودھ دیتی ہے، اس کو اسی طرح ہمارا خدا اپنے بچوں کی بقا کے لیے ان کو کلام سے نورش کرتا ہے، کلام سے ان کی افزائش کرتا ہے، کلام سے ان کو پرورش ان کی کرتا ہے، ان کو پالتا ہے۔ اور اس لیے ہم خدا کی اس محبت کو جو وہ ہم سے کرتا ہے، ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں
लूका की इंजील 13वां बाब, लूका की इंजील लूका की इंजील 13वां बाब 34वीं आयत में यूं लिखा है, अब खुदा अपनी पनाह में लेना चाहता है और उसने भी बच्चों और माँ की मोहब्बत के जाविये से बयान किया है। लूका 13वां बाब 34वीं आयत, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको सिंगसार करती है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने न चाहा। अजीजों, जब भी कोई खतरा होता है, मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है ताकि वो खतरे से निपटे, लेकिन उसके बच्चों को कोई खतरा ना हो। और इसी तरह हमारा खुदा अपने लोगों को खतरात से बचाता है और उसकी उस मोहब्बत से अब जो लोग बचे भी हैं कोरोना वायरस के बायस जो अमवात हुई और जो बचे हैं, तो खुदा ने उनको ऐसे बचाया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है और फिर कोरोना वायरस का उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ और कोई वो विक्टिम नहीं हुए कोरोना वायरस के। इसी को खुदा की पनाह में है और ये उसकी मोहब्बत है जो माँ अपने बच्चे से करती है कि उसका बच्चा किसी वबा से, किसी बीमारी से वो हलाक ना हो। इसी तरह कोरोना वायरस और दीगर जो आलमी वबाएँ हैं, खुदा उनसे अपने लोगों को बचाता है ताकि वो बचें और इस तरह इस दुनिया में खुदावंद के उस अजीम मकसद को जानें। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ेंगे पहला पतरस 2 बाब उसकी 2 आयत। पहला पतरस 2 बाब और 2 आयत में लिखा है, नौज़ादा बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि इसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अज़ीज़ों, नौज़ादा बच्चों की मानद जो अभी बच्चा पैदा ही हुआ है ना, वो बच्चा माँ के साथ बहुत अटैच्ड होता है, माँ के साथ बहुत ज़्यादा वो फ़ौरन चाहता है कि माँ उससे जुदा भी ना हो। और अक्सर बच्चे ज़रा सी माँ दूर हुई वो रोना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हम जब ईमानदार की ज़िंदगी को देखते हैं तो वो नौज़ायदा बच्चों की तरह अपने खुदा के साथ मुंसलिक रहता है, अपने खुदा के साथ रहता है और इसी तरह वो सीखता है अपनी माँ से कि वो माँ के साथ रहता है, माँ के साथ उसकी कुर्बत में रहता है और माँ उसकी तरबियत करती है, माँ उसको सिखाती है, माँ उसको जीने का सलीका सिखाती है, जीने की उमंग देती है और माँ उसको एक ऐसा इंसान जो बाबरकत हो और जो एक फ़तहमंद रूहानी ज़िंदगी बसर करता हो और जो खुदा के कभी हाथ के नीचे हो, ये सब माँ सिखाती है। अज़ीज़ों, मैं अपने बारे में बयान करता हूँ कि मेरी वालदा जिनका नाम सोसन था, वो जब मैंने छोटा ही था, मैंने शऊर हासिल किया, तो मैं अगर नाश्ता करता तो वो मुझे कहती कि पहले बाइबल पढ़ो, और इसलिए मैं रेगुलरली बाइबल, बहुत छोटा ही था तो बाइबल पढ़ता और बाइबल पढ़ता, फिर ये कि दूसरों को भी सिखाता और मेरी माँ पूछती कि आज क्या पढ़ा है। इस तरह वो मेरी रूहानी तरक्की, रूहानी बालिदगी के लिए उससे बड़ा अहम रोल प्ले किया। और इसी तरह मुझे वो बाकायदगी से खुदा के घर लेकर जाती और फिर हम शाम को ख़ानदानी इबादत करते, गीत गाते, इबादत करते और मेरी वालदा कहती कि सोने से पहले हमने लाजमी इबादत करना है। और इसी तरह मेरे वालिद सुबह सवेरे ही वो भी इबादत करते, हम सब मिलकर सुबह भी शाम भी। तो ये ख़ानदानी ज़िंदगी में माँ का बड़ा रोल होता है, माँ की बड़ी अहमियत होती है। अज़ीज़ों, मैं शुक्र करता हूँ कि मेरी वालदा जो मुझसे मोहब्बत रखती और आज मैं अगर खुदावंद का खादिम हूँ तो इसमें
میری ماں کا بڑا اہم رول، ان کی دعائیں، ان کی تربیت اور ان کے میری زندگی کے بارے میں اچھے منصوبے، اور وہ خدا سے دعا کرتی، اور آج میں خدا مند زندہ خدا کا خادم ہوں اور یہ خدا کا شکر ہوں۔ اور جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ماں جو ہے وہ مشنری ہوتی ہے، اور وہ ارشاد اعظم کی تکمیل کرتی ہے۔ جس طرح خدا نے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر شاگرد بناؤ، تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ان کو شاگردیت میں لیتی ہے، ان کو سکھاتی ہے۔ اور میری والدہ مجھے بائبل کی سٹوریز، میں بہت چھوٹا تھا، بائبل کی سٹوریز سناتی، اور پھر یہ کہ روحانی ترقی کے لیے کلام سے سکھاتی، اور خود مجھے کہتی کہ بائبل پڑھا کرو، اور بائبل پڑھو، کیا پڑھا ہے۔ تو یہ ماں کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ہے۔ اور آج جو شخصیت میں بگاڑ، یا جن کی شخصیت مسخ شدہ ہے، پرورٹڈ ہے، بدعنوانی کی طرف، گناہ کی طرف، بدی کی طرف، تو وہاں کہیں نہ کہیں ماں کے کردار میں کچھ سکم رہ گیا، کچھ ایسی باتیں رہ گئیں۔ اور حالانکہ ماں اپنے بچے کو سکھاتی، اپنے بچے کو بتاتی ہے، اور اسی لیے وہ بچہ جب سیکھتا ہے ماں کی اس تربیت کو، وہ جانتا ہے، تو پھر وہ اپنے خدا کے ساتھ قائم رہتا ہے اور کبھی بھی اس تعلیم سے الگ نہیں ہوتا۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں امثال 22واں باب 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لڑکی کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ ماں جو تربیت کرتی ہے، وہ بچہ بوڑھا ہو جائے پھر بھی وہ نہیں بھولتا اپنی ماں کی اس گود سے، اس آغوش سے جو اس نے سیکھا۔ اور اس کی بہترین مثال ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب مصر میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کی ماں اس کو سکھاتی، دودھ بھی پلاتی، اور یہ کہتی کہ تو مصری نہیں ہے، تو عبرانی ہے، تو اسرائیلی ہے۔ اور وہ جب محل میں بھی پہنچا اور اس سارے ماحول اور اس آسائش میں، تو اس نے اپنے آپ کو مصری نہیں کہا، بلکہ زندہ خدا کا ماننے والا اسے اپنے آپ کو کہا۔ یہ ماں کا رول ہے کہ ماں اس انداز سے سکھاتی ہے، کیا وہ بڑا بھی ہو جائے تو وہ اس تعلیم سے نہیں ہٹتا، بلکہ اس تعلیم کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم امثال 31واں باب دیکھتے ہیں تو ماں اپنے بچے کو زندگی کے نشیب و فراز میں سکھاتی ہے کہ اس کے بیٹے کو کیا کرنا ہے۔ جب ہم امثال 31واں باب اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیمن بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں، اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظر مان کر پایا کیا کہوں، اپنی قوت عورتوں کو نہ دے، اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والی کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو اے لیمل، بادشاہوں کو اے خواری زبانی، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں، مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کریں اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کریں۔ اپنا منہ گنگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں، اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر، اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اس کمیشن کو، گریٹ کمیشن کو وہ اس طرح پورا کرتی ہے کہ اس کو سکھاتی ہے تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنے، اور ایک اچھا لیڈر بنے، اور ایک اچھا رہنما بنے، ایک اچھا معاشرے کا فرد بنے، اور خاندان کا ایک عظیم وہ سپوت بنے۔ اور عزیزو، اس طرح ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ ماں زندگی کے رموز سکھاتی ہے، ماں زندگی کے نشیب و فراز میں جینے کا ڈھنگ دیتی ہے، اور بچے کو اس انداز سے وہ تربیت کرتی ہے کہ تمام زندگی کے مد و جزر میں اور عروج و زوال میں، نشیب و فراز میں بچہ خدا کی تعلیم سے نہ دائیں ہٹتا ہے نہ بائیں، عین خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر
वबाएं भी आए, फिर कोरोना वायरस हो या कोई और मसला हो, फिर खुदा उसे बचाता है, इसलिए कि उसकी माँ ने उसकी इस अंदाज से तरबियत की है कि वो गुनाह की तरफ, बरगश्ती की तरफ, नापाकी की तरफ, नाराज़गी की तरफ हरगिज़ नहीं चाहता। अजीज़ों, जब वो बच्चा आपकी ज़िंदगी में बरकत पाता है, आपकी ज़िंदगी में सरफराज होता है, फिर कोरोना वायरस या दीगर जो वबाएँ आती हैं उनमें वो बचा रहता है, तो वो अपनी माँ की उस तरबियत को याद करता है कि मेरी माँ ने मेरी इस अंदाज से तरबियत की, और फिर इसी तरह कोरोना वायरस के जो अफेक्टेड हैं उनके लिए वो दुआ करता है और उनके लिए वो बरकत चाहता है। अजीज़ों, क्या ही अजीम है वो बच्चे जिनको अच्छी माएँ मिली, और क्या ही अजीम है वो माएँ जिनकी तरबियत उनकी माँओं ने की, और वो लायक तहसीन है, और वो ऐसी माएँ हैं तो उनको सलाम पेश किया जाना ये उनका हक है, और इसी तरह वो एक मजबूत ख़ानदान की बुनियाद रखती हैं। अजीज़ों, अब इस मौका पर जबकि मदर डे है और कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस लॉकडाउन है, आप अपनी माँ के लिए शायद उसके लिए कोई अच्छा तोहफ़ा नहीं ले सकते कि आप उसके उन सारी खिदमात का एक्नॉलेज करें और उन खिदमात को सराहें, अप्रिशिएट करें गिफ्ट देकर। और जब आप देखते हैं तमाम मार्केट्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, आप अपनी माँ के लिए मदर डे पर कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। लेकिन आज मैं खुदा का खादिम होते हुए आज आपको बताता हूँ कि आप मदर डे के इस मौके पर, जबकि ये दिन कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान आया, यानी सारी दुनिया पर ये वबा है और लॉकडाउन हुआ है, और बच्चों को क्या करना चाहिए? अब वो ना गिफ्ट दे सकते हैं, ना कोई सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस मौके पर बेहतरीन तरीका क्या है? आज का अजीज़ों हमारा मज़मून है कोरोना वायरस की आलमी वबा और लॉकडाउन के दौरान मदर डे। तो बच्चे क्या कर सकते हैं अपनी माँ के लिए? आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम सीखें कि वो क्या कर सकते हैं। वो अपनी माँ के लिए शुक्रगुजारी की दुआ कर सकते हैं, प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और खराज तहसीन उसको पेश कर सकते हैं माँ के लिए, खुदा से दुआ करके, और खुदा से कहें कि खुदा मेरी माँ को इसी तरह हिम्मत दे और उनके इस किरदार को वो सराहें, और खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी करें अपनी माँ के लिए, उसकी अच्छी तरबियत के लिए, उसके अच्छे अल्फाज के लिए, और उसके उन बातों के लिए जिससे वो अब खुदा के कभी हाथ के नीचे हैं, और वो दुआए शुक्रगुजारी करें। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है कि वो दुआए शुक्रगुजारी करें, खुदा से कहें खुदा तेरा शुक्र हो, मैं अपनी माँ के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, अपनी माँ के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, और वो खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी की दुआ करें। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखते हैं हम। खुदा के कलाम मुक़द्दस में फिलिपियों पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हमारे बाप खुदा और खुदाम यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। वो अपनी माँ की तरबियत को याद करे तो खुदा का शुक्र करे, अपनी माँ की नसीहतों को याद करें तो खुदा का शुक्र करे, अपनी माँ की उस खिदमात को याद करे तो खुदा का शुक्र करे, अपनी माँ का भी शुक्र करे और खुदा का भी शुक्र करे। ये बेस्ट वो गिफ्ट है जो आप दुआ की सूरत में दे सकते हैं, उसकी तसल्ली और इत्मीनान के लिए कि खुदा उसे हमेशा पुर इत्मीनान रखे और उसकी ज़िंदगी में वो काम जो मोहब्बत और जिसमें सब्र भी है, माँ बहुत सब्र करती है, और खुदा के कलाम मुक़द्दस में उस शुक्र करे
اس کی اس محبت کے لیے اور ماں کی ان ساری صفات کے لیے جو اس کے اندر خدا نے آپ کے لیے رکھی۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب 4 آیت میں لکھا ہے محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جن جلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ ماں آپ کے لیے صبر کرتی ہے کہ خداوند آپ کو بڑھائے، اور وہ آپ کے لیے مہربان ہوتی ہے اور اس کی محبت میں حسد نہیں ہے۔ آپ جتنا ترقی کریں گے ماں اتنا خوش ہوگی۔ اور عزیزو، ماں چاہتی ہے کہ آپ ایک اچھے اور آپ کے اندر خدا کی محبت ہو، اور یہ اس نے آپ کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ٹرانسمٹ کیا ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ایک ایسی عظیم ماں بخشی جس نے تربیت کی۔ خدا کے کلام مقدس میں افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند نے اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کا یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوں۔ شاید آپ میں سلائٹ نافرمانی آئی ہو، لیکن دا بیسٹ گفٹ کیا ہے؟ آپ کی زندگی خداوند اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کے ساتھ، اور پھر خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ کو عمر کی درازی بخشے گا، آپ کو برکت دے گا۔ آپ کی ماں جو آپ کے لیے کام کرتی ہے، اب آپ جوان ہیں، اب آپ اپنی ماں کے لیے کام کریں، اپنی ماں کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں، اور اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ میری ماں نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، اب میں اس کے لیے کروں، میں اسے دلاسا دوں، میں اس سے محبت کروں، میں اس کے لیے کام کروں، میں اس کے لیے اپنی زندگی میں وہ چاہتی ہے وہ کچھ کر کے اس کو خوش کروں، تو یہ دا بیسٹ گفٹ ہے۔ کرونا وائرس کی اس عالمی وبا کے باعث لاک ڈاؤن میں مارکیٹس بند ہیں اور مالز بند ہیں، شاید پھولوں کی دکانیں بھی بند ہوں، آپ کو ملے نہ ملے، لیکن سب سے خوبصورت پھول یہ ہے، آپ اس کے لیے خداوند سے شکر گزاری کریں اور خدا کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم وہ موقع ہے جس میں آپ اپنی ماں کے لیے دعائے شکر گزاری کریں اور خدا کا شکر کریں، اس نے آپ کو با ایمان، با برکت، روحانی اور خداوند کے خوف میں ستودہ ماں بخشی ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو بچے اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ماں سے جو سیکھتے ہیں اور جو برکات خدا سے پاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی ماں کو مبارک کہتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں امثال 31واں باب، تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال 31واں باب 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اور اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں بچوں کو اپنی ماں کو مبارک کہنا ہے، اس لیے کہ اس کے طفیل وہ اس دنیا میں ایک اچھی خوشگوار بابرکت زندگی خدا کے فضل سے گزارتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کو خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے لانے میں بڑا اہم رول پلے کیا، ماں نے مسیح کی صلیب کے نیچے لانے میں بڑا رول پلے کیا، اور مسیح نے ان کو برکت دی ہے، اس کے لیے وہ شکر گزاری کریں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیرے حضور تیرے تمام بیٹے اور بیٹیوں کو جو ملک پاکستان اور دنیا کے
تمام ممالک میں آج خداوند مدر ڈے کرونا وائرس کے اس وبا کے دوران آج خداوند وہ تیرے قدموں میں آ کر تیرے حضور آ کر اپنی ماں کے لیے شکر گزاری کرے اور سب سے بڑھ کر تیرے شکر گزار ہوں کہ تو نے ان کو بابرکت ایماندار روحانی زندگی گزارنے والی اور زندگی کی راہوں کو بتانے والی ماں بخشی۔ ایسے خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں، اور ایسے خدا اسی طرح تمام ماؤں کے لیے جو خدا مند اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کے باعث وہ شاید چرچز میں بھی نہیں آ سکیں گی اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن اے خدا اپنے گھروں میں ہیں۔ میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، میں ان کے لیے تیرا فضل چاہتا ہوں، ان کے لیے خدا مند تجھ سے چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کو اور فضل بخش تاکہ وہ تیری راہوں پر چلیں، اور ان بچوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خدا وہ تجھ میں تیری حضوری میں بڑھتے چلے جائیں۔ ایسے خدا اس مدر ڈے کے موقع پر تمام مائیں آئے خدا مند تجھ میں اور قوت پائیں، اور ان کو انکریج کر تاکہ وہ اس تیری مقدس راہ پر چلیں اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے کر معاشرے کا ایک مفید رکن بنائیں، معاشرے کا ایک مفید فرد بنائیں، اور خاندان اور کلیسیا میں وہ بچے اہم رول پلے کریں۔ خدا اسی طرح کرونا وائرس کے باعث جتنے لوگ خدا اس کے عطاب کے زیر اثر ہیں اور وکٹم ہیں، ان سب کو شفا دے، رہائی دے، اور ایسے خدا تمام لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کر، کرونا وائرس اور اس کے سارے اثرات ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں، تمام بیماروں کے لیے شفا چاہتا ہوں، تمام بدر و گرفتہ کے لیے رہائی چاہتا ہوں، اور ایسے خدا تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ خدا یہ دعا مانگتا ہوں کہ پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمیں روز کی روٹی آج کو دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کے قرض کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ کے لیے آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین، تمام ناظرین اور تمام ماؤں اور ان کے بچوں پر اب سے اور دنیا پر اب سے ابدالآباد ہوتی رہے۔